کوئلے کی کانوں میں خوفناک اور جان لیوا حادثات اور اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات۔ دوستو، کان کنی پوری دنیا میں ایک بہت خطرناک کام ہے جس میں کان کن ہزاروں فٹ گہرائی کوئلے کی کانوں میں اتر کر کوئلہ نکالتے ہیں۔ کوئلے کی کانوں میں مناسب حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے سبب ہزاروں فٹ گہری کان میں مزدوروں کو کسی بھی وقت خوفناک اور جان لیوا حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان میں بھی ہر سال کئی مزدور کان کن کوئلے کی ان گہری اور تاریک کانوں میں اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ حادثات کیا اسی طرح ہوتے رہیں گے؟ اس ویلاگ میں ان حادثات کے ذمہ داروں کو تعین ضرور کیجیے گا، اور ان حادثات سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، یہ بہت اہم ویلاگ ہے۔ آخر تک میرے ساتھ ضرور رہیے گا۔ دوستوں، میں کمانڈر نعیم یوسف ہوں، اور آپ یہ اہم ویلاگ میرے یوٹیوب چینل سیفٹی ود نعیم یوسف، میری فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں۔ چینل اور پیج کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا دیں گے تو ہر ویلاگ آپ کو فوری طور پر مل جائے گا۔ پاکستان کوئلے کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، جبکہ کوئلے کی سب سے بڑی کان نارتھ اینٹی لوپ مائن ہے جو امریکی ریاست ویومنگ میں واقع ہے۔ اس کان میں 2 ارب 30 کروڑ ٹن کوئلہ موجود ہے۔ یہاں سے ہر سال 10 کروڑ ٹن کوئلہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کان کا رقبہ 250 مربع کلومیٹر ہے۔ کوئلے کی دوسری بڑی کان ہائیبرو و سومان چین میں واقع ہے۔ اس کان میں 1 ارب 70 کروڑ ٹن کوئلہ موجود ہے، جبکہ اس سے 2 کروڑ ٹن سالانہ کوئلہ نکالا جا رہا ہے۔ اس کان کا رقبہ 67 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، کولمبیا، انڈونیشیا، موزمبیق، روس، جنوبی افریقہ اور پاکستان میں بھی کوئلے کی بڑی بڑی کانیں موجود ہیں۔ دوستو، پاکستان اور اس کے چاروں صوبوں میں 175 سے 185 ارب ٹن کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور بلوچستان کے پہاڑوں سے نکلنے والے کوئلے کا شمار دنیا کے بہترین کوئلوں میں ہوتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کے علاقے چملانگ میں کوئلے کا 60 کلومیٹر طویل اور 20 کلومیٹر وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس کی مالیت اربوں روپے بتائی جاتی ہے۔ دوستوں، قدرتی آفات کی بدولت دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں لوگ موت کا لقمہ بن جاتے ہیں، اور شہر کے شہر صفائے ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ قدرتی آفات کو روکنا انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن قدرتی آفات کے بارے میں آگہی، بہترین حکمت عملی، پیشگی اطلاع دینے والے آلات جنہیں ارلنگ وارننگ سسٹم کہا جاتا ہے، جدید ترین ریسکیو آلات اور مشینری، تربیت یافتہ عملہ اور ایک مضبوط و مربوط پلاننگ اور ریسکیو پلان کی مدد سے قدرتی آفات کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں متعلقہ اداروں کی غفلت اور مالکان کی اور ٹھیکیداروں کی بے حسی کے باعث پاکستان میں کوئلے کے کانیں موت کی گہری وادیاں بن چکی ہیں، جن میں حفاظتی تدابیر اختیار کیے بغیر آج تک کہیں کہیں پرانے اور روایتی طریقوں سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں کانکن مزدوروں کی ہلاکتیں روزانہ کا معمول بن چکی ہے۔ کچھ مثالیں یہاں پر میں دوستوں آپ کو دیتا ہوں۔ 16 جولائی 2018 کی صبح 8 بجے ایک حادثہ پیش آیا جسے سانحہ اخروال درہ آدم خیل قرار دیا گیا۔ اس واقعے میں کوئلے کی کان میں میتھین گیس بھرنے سے ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 9 افراد جھلس کر موت کا شکار ہو گئے۔ اس واقعے سے 5 ماہ پہلے کوئلے کی اسی کان میں 5 مزدور ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ 12 اگست 2018 کو کوئٹہ کے قریب واقع ایک کوئلے کی کان میں میتھین گیس کے جمع ہونے سے ہونے والے دھماکے میں 7 کانکن ہلاک ہوئے۔ اس وقت یہ غریب کانکن 400 فٹ کی گہرائی میں کان میں کام کر رہے تھے۔ 2 جون 2018 کوئٹہ سے 70 کلومیٹر دور سنجاوی میں دھماکے کے نتیجے میں کوئلے کی کان زمین بوس ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں 4 کارکن ہلاک ہوئے، جبکہ 2 کو زندہ بچایا جا سکا۔ 5 مئی 2018 کو ہی بلوچستان کے علاقے مروار میں کوئلے کی کان میں میتھین گیس بھر جانے کی وجہ سے زوردار دھماکے سے یہ کان بیٹھ گئی، جس کے نتیجے میں 23 کانکن ہلاک اور 11 زخمی ہوئے، جبکہ یہ ریسکیو آپریشن کئی روز تک جاری رہا۔ اسی طرح کوئٹہ کے نواحی علاقے مارواڑ میں
کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا اور 6 مزدور جان سے گئے۔ دوستوں، آج آپ سے میرا ایک اہم سوال ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک میں کارکنوں کی جان بچانے کے لیے چلی جیسا کوئی معجزہ رونما کیوں نہیں ہو سکتا؟ واقعہ یہ ہے کہ 2010 میں چلی کی ایک کان میں 33 کارکن پھنس گئے تھے اور اس کان میں کارکن 69 ڈیز یعنی 69 دن تک پھنسے رہے، لیکن وہ زندہ رہے اور 2 ماہ 9 دن وہ اس کان میں زندہ رہے۔ اتنے لمبے عرصے زندہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کان کے اندر مناسب وینٹیلیشن اور زندہ رہنے کے لیے تمام تر انتظامات موجود تھے۔ اس سارے عرصے میں ان مزدوروں کو زندہ ریسکیو کرنے کے تمام ترین جدید طریقے استعمال کیے جاتے رہے، ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے لیے انہیں تمام سہولیات پہنچائی جاتی رہیں، اور آخر میں کان میں جدید طریقوں سے ڈرل کر کے ایک ٹیوب کے ذریعے 69 ڈیز کے بعد تمام 33 کارکنوں کو بحفاظت اور زندہ نکال لیا گیا۔ کیا یہ معجزہ بلوچستان میں موجود کوئلے کی کانوں میں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً میرا اور آپ سب کا جواب ہاں میں ہوگا، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم انسانی جان کی قدر و اہمیت کو جانتے ہیں، وہ سب کچھ کریں جس سے انسانی جان کو بچایا جا سکے۔ 2010 میں ہونے والے اس واقعے اور اس حادثے اور ریسکیو ورک کو روزانہ اور ہر لمحے میں مانیٹر کرتا رہا، اس کو دیکھتا رہا۔ دوستوں، کوئلے کی کانوں میں بڑے پیمانے پر حادثات اور انسانی جانوں کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کے حفاظتی انتظامات نہ تو کیے جاتے، نہ ہی کوئی ریسکیو پلان اور ریسکیو آلات و مشینری اور تربیتی افراد ہوتے ہیں۔ حالانکہ کوئلے کی ہزاروں فٹ گہری اور خوفناک کان میں کسی بھی وقت کوئی خوفناک حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی طرح پتھر پر ضرب لگنے سے کسی بھی وقت میتھین گیس خارج ہونے کا اندیشہ، دھماکے اور کان کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئلے کی کانوں میں مختلف حادثات میں مزدور زخمی ہو کر یا ریڑھ کی ہڈی کے ٹوٹنے سے عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، اور بہت سے کارکن مزدور پھیپھڑوں، گردوں، جگر اور سانس کی بیماریوں سمیت کئی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں ٹی بی جیسے خوفناک امراض بھی شامل ہیں۔ دوستوں، کانوں میں حفاظتی انتظامات یعنی سیفٹی ایٹ کول مائنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ان خطرناک کانوں میں حادثات کو کم کرنے کے لیے باقاعدہ مائن ایکٹ موجود ہیں، لیکن ان قوانین پر عمل نہ ہونے کے سبب یہ جان لیوا حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگریزوں نے 1923 میں ایک مائن ایکٹ بنایا تھا۔ ایک صدی یعنی 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ایکٹ کم و بیش اپنی اصل شکل میں اب بھی برقرار ہے، لیکن اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مائن ایکٹ کے تحت کان کا داخلی راستہ 6x7 فٹ چوڑا ہونا چاہیے۔ مائن میں نیچے تک جانے والا راستہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اتنا کشادہ ہو جس میں آمد و رفت آسان ہو۔ کان کی چھت اور ڈھانچے کو سہارا دینے کے لیے مضبوط فریم ہونا چاہیے۔ مائن ایکٹ کی روح سے ہر کان کے قریب ڈسپینسری، میڈیکل ایڈ کی سہولیات، ایمبولینس اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فائر فائٹنگ کے لیے ایک فائر کی گاڑی بھی کان کے نزدیک ضرور ہونی چاہیے۔ کارکنوں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی ضروری ہے۔ قانون کے مطابق کوئی کارکن 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے زیادہ اس سے کام نہیں لیا جانا چاہیے۔ کارکنوں کی صحت و صفائی کے لیے ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کارکنوں کے تحفظ کے لیے جدید خطوط پر نئی قانون سازی کی جانی چاہیے جو آج کے دور کی پیچیدگیوں اور مسائل کو ختم کرنے کا سبب بنے۔ کوئلے کی کانوں میں سیفٹی کے معاملات دیکھنے کے لیے ایک باقاعدہ کوالیفائڈ سیفٹی کمیٹی کی تشکیل کی جانی چاہیے۔ کارکنوں کی سیفٹی اویئرنیس یعنی تربیت کے لیے باقاعدہ تربیتی کیمپس ہوتے رہنے چاہیے اور ریفریشر کورسز اس میں ہونے چاہیے۔ کارکنوں کو کام کرتے وقت تمام تر حفاظتی آلات و لباس، جسے ذاتی حفاظتی لباس و آلات، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ PPE کہا جاتا ہے۔ یہ حفاظتی لباس ہیلمٹ، حفاظتی چشمے، دستانے، موزے، جوتے، ٹارچز، CT، یہ سارے آلات ہونے چاہیے۔ یہ اعلیٰ معیار کے ہونے چاہیے۔ یہ نہ صرف ان کارکنوں کو فراہم کیے جائیں بلکہ انہیں یہ حفاظتی آلات استعمال کرنے کی ٹریننگ بھی دی جائے اور انہیں اس کا پابند کیا جائے، اور جو یہ آلات استعمال نہ کرے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، کیونکہ
میں انسانی جان کی اہمیت اولین. کارکنوں کو بہتر رابطے کے لیے بہترین کمیونیکیشن آلات یا کمیونیکیشن سسٹم جس میں واکی ٹاکی وائرلیس فراہم کیے جائیں، جن کے سگنلز طاقتور ہوں تاکہ گہرائی سے زمین پر بروقت رابطہ کیا جا سکے کسی ایمرجنسی کی صورت میں. کوئلے کو زمین پر لانے کے لیے خودکار لفٹس اور ٹرالیز لگائی جائیں اور ان کی مینٹیننس پر بھرپور توجہ دی جائے. آگ لگنے کی صورت میں آگ بجھانے والے ابتدائی آلات جنہیں فرسٹ ایڈ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ کہا جاتا ہے، یہ اور اس کے علاوہ ایڈوانس فائر فائٹنگ اکوپمنٹ اور فائر کی گاڑیاں بھی موجود ہونی چاہیے اور جنہیں چلانے کی تربیت ان کارکنوں کو بھی دی جائے اور ان کے سپروائزر کو بھی. اگر کسی وجہ سے کان میں میتھین گیس بھرنی شروع ہو تو وہاں سے کارکنوں کے فوری انخلاء یعنی ایمرجنسی ایویکویشن پلان پہلے سے موجود ہو اور سب کام روک کر فوراً مزدوروں کو کان سے نکالا جائے. کانکنی کے قانون 1952، کانکنی کے ضابطے 1955 اور کوئلہ مائن ریگولیشنز 2017 کے تحت تمام قانونی دفعات کی تعمیل اور کوئلہ مائن میں کام کرنے والے مزدوروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. سیفٹی مینجمنٹ پلان اور سیفٹی ایویکویشن پلان کو مؤثر بنایا جائے. کوئلے کی کانوں کو رسک اسسمنٹ اور رسک آڈٹ اور سیفٹی آڈٹ پروفیشنل سے کرایا جائے اور ان کی ہدایت کردہ رپورٹ کے مطابق اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOPs تشکیل دی جائیں اور سختی سے ان پر عمل کیا جائے. میتھانومیٹر، کاربن مونو آکسائڈ ڈیٹیکٹر اور ملٹی گیس ڈیٹیکٹرز یہاں پر موجود ہونے چاہیے اور جنہیں چلانے کی تربیت بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. کان میں مزدوروں کے ساتھ ہونے والے حادثات و خطرات کا تجزیہ کیا جانا چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. کانکنی کے شعبے میں ارلی وارننگ سسٹم جو کہ آٹومیٹک ہو اور کسی خطرے کی صورت میں فوری خبردار کر دے، اس سسٹم کی تنصیب ہونی چاہیے. کوئلے کی کانوں میں وینٹیلیشن مینجمنٹ کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے. اگر وینٹیلیشن کا مناسب انتظام ہو تو گیسوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہونے والے حادثات کو روکا جا سکتا ہے. اگر کان کے اندر 15 سے 20% گیس موجود ہو تو اس سے بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے. کوئلے کی کان میں میتھین گیس اور کاربن مونو آکسائڈ گیسز ہوتی ہیں. ان کی مناسب مانیٹرنگ کا انتظام ہونا چاہیے. کوئلے کی کانیں ہزاروں فٹ گہری ہوتی ہیں. کانوں میں اگر گیس کی موجودگی کی وجہ سے کوئی دھماکہ ہوا تو وہ اتنا بڑا دھماکہ کر سکتا ہے، وہ اتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے جس سے ہزاروں فٹ نیچے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنے والے کارکنوں کے بچنے کے مواقع دوستوں کم ہوتے ہیں. کارکنوں کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت، سلامتی، خوشحالی اور سیفٹی کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لانے چاہیے. دوستوں، آخر میں کوئلے کی کانوں سے کوئلے کی ان کانوں سے کوئلہ نکالنے والے مزدور، کارکن، اسٹاف اور کوئلہ کانوں کے اطراف رہنے والے رہائشیوں کی حفاظت اور سلامتی اور ماحول کے تحفظ کی سلامتی کو تمام ذمہ داروں کو یقینی بنانا چاہیے. اس کے لیے مؤثر اور ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے. کوئلہ کانوں کے تمام کاموں کو منظم طریقے سے منصوبہ بندی، ڈیزائن اور متعلقہ قوانین کے نفاذ اور اس پر سختی سے کاربند ہو کر اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ کوئلے کی کان اور کارکنوں کی سلامتی اور بہتر زندگی ممکن ہو سکے. اس کام کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر اس کے ذمہ دار ہیں، جس میں حکومت، کوئلہ نکالنے والی کمپنیاں، ٹھیکیدار اور تمام اسٹیک ہولڈرز ان سب کو مل کر کارکنوں کی زندگی کو ہر طرح سے محفوظ بنانا چاہیے، کیونکہ دوستوں زندگی کی اولین اہمیت ہے. دوستوں، اپنے اہل خانہ اور ارد گرد رہنے والے سب لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. وی راک سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.